أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العلي العظيم صلوات بجي محمد علیہ عزیزان محترم، آپ سے ایک بار پھر درخواست کریں گے جن مرحومین کا نام لیا گیا ان کے لیے خاص طور پہ شہدائے پارا چنار کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں یہ ملک یعنی یہ کائنات یا جو کچھ بھی ہے، کائنات کیا ہے ہمیں تو نہیں معلوم، جو کچھ بھی ہے یہ سارا ملک کس کا ہے؟ اللہ کا ملک ہے، سب ملک اللہ کا۔ کہاں تک ہے نہیں معلوم۔ ابھی کوئی نئی ریسرچ آئی ہے، دیکھ رہا تھا میں، ناسا اور پتہ نہیں کون کون سی انہوں نے ریسرچ دی ہے، وہ جو بلیک ہول آخری دریافت ہوا تھا کہ نہیں، اس بلیک ہول کے آگے بھی کچھ ہے۔ یہ بلیک ہول کی تشریح کئی بار میں نے کی ہے مجالس پوری تفصیل سے اس پہ پڑھی ہے، لیکن خلاصہ یہ کر دیں کہ زمین ہماری نظام شمسی کا حصہ ہے، 12 ستارے سیارے جو بھی ہیں، اور یہ نظام ہے ایک گلیکسی میں۔ اس گلیکسی میں یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے یہ ایک ڈاٹ کے برابر ہے، ایک نظام شمسی، زمین نہیں، زمین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اس ایک گلیکسی میں، اس گلیکسی میں یہ ایک ڈاٹ ہے، یہ نظام شمسی ایک ڈاٹ ہے۔ واللہ عالم، کوئی مولوی کہتا تو آپ ویسی مذاق اڑاتے، لیکن ناسا والے کہتے ہیں کہ اس میں سینکڑوں سورج ہیں، اور ان میں سب سے چھوٹا سورج وہ ہے یہ جو نظر آ رہا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ سورج سمیت یہ پوری گلیکسی ایک ڈاٹ، تو وہ سورج کتنے بڑے ہوں گے؟ سینکڑوں، ہزاروں کی تعداد میں بلکہ سورج۔ جو لفظ میں نے پڑھا ہے وہ پڑھ دوں گا تو عجیب ہو جائے گا، لیکن خیر سینکڑوں سورج، خالی سورج، گلیکسی۔ وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ گلیکسی بھی کچھ نہیں ہے، یہ گلیکسی تو ایسی ذرا سا ایک ہے۔ اس سے 48 گنا بڑی گلیکسی اس کے ساتھ تھوڑے فاصلے پہ موجود ہے، 48 گنا۔ تو اس کے بعد اس سے 1000 گنا بڑی گلیکسی ہے۔ یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے کہ ہوتے 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 یہ گلیکسیز کا مجموعہ ایک کلسٹر بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ کلسٹر کہتے ہیں، بچے جانتے ہیں جو پڑھتے ہیں، لیکن میں صرف تمہید بنانے کی بات کر رہا ہوں کہ ملک کسے کہتے ہیں، اور یہ انسان کس ملک کے لیے لڑ رہا ہے۔ آپ خود یہ سوچیں کیسا عجیب انسان ہے، اس دنیا میں حقیقت کیا، اس نظام کی، اس زمین کی، اس زمین پہ بسنے والے لوگوں کی، یہاں کے حکومت کی، یہاں کے اقتدار کی۔ اب دیکھیے وہ سینکڑوں گلیکسیز مل کے ایک کلسٹر بنا رہی ہے، اور جس کلسٹر میں یہ ہماری گلیکسیز ہیں یہ سب سے چھوٹا کلسٹر ہے، سب سے، اس سے پھر 50 ہزار گنا بڑے کلسٹر، اور ایسے بہت سے غالباً 48 یا 50 کلسٹر مل کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ ایک
اور کتنے سپر کلسٹر سائنسدان کہتے ہیں یہ نہیں معلوم کہاں تک ہے کدھر تک ہے، وہ ہیں بس ہیں، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم عالمین، پہلے ہم کو سمجھایا جاتا تھا کہ یہ عالمین ہے، سارے ستارے جو نظر آ رہے ہیں کیا ہے؟ عالمین۔ او بھائی کہ عالمین کہاں؟ یہ تو ایک عالم بھی نہیں ہے، یہ تو ایک گلیکسی کے اندر ہے۔ جو کچھ ہم نے نظر آ رہے ہیں نا، یہ کروڑوں اربوں ستارے، یہ سیارے، یہ ایک گلیکسی میں ہے بھائی، اس کے آگے کائنات پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، سپر کلسٹر۔ پھر اس کے بعد انہیں دریافت کیا بلیک ہول، اور اس میں کہا کہ بلیک ہول میں جو چیز عمر تمام کرتی ہے اس کی قیامت ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس میں چلی جاتی ہے اور غائب ہے، بلیک ہول میں کہ قصہ ختم۔ ایک ایک جملے میں بتا رہے ہیں آپ کو، یہ تفصیلات ہیں اس کی، ختم ہو گئی۔ اب یہ جو ابھی چند دن پہلے جس کا انتقال ہو گیا، اتنا مشہور نام ہے، اس وقت ذہن سے نکل گیا، میرے سائنسدان، ہاں اسٹیفن ہاکنگ، وہ ہے میرے پاس، اس کی ریسرچ پوری ہے میرے پاس ہے، موجود ہے، میں ایسے بات نہیں کر رہا۔ اس نے چیلنج کر دیا ان ساری تھیوریز کو، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، بلیک ہول میں بھی فنا نہیں ہے، بلیک ہول میں بھی فنا نہیں۔ پھر اپنے شاگردوں سے مذاق کرتا ہے، کہتا ہے اگر کبھی بلیک ہول میں پھنس جاؤ تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ بلیک ہول کراس کر کے پھر ایک اور نیا عالم ہے۔ آپ جانتے ہیں دہریہ تھا نا، یہ اتھسٹ تھا، لا مذہب تھا، لیکن ایک چیز ہے اس کی زبان سے، اس کے ریسرچ سے نکل، بعد میں وہ بڑی بڑی خوردبینیں جو بنائی گئیں، بہت بڑی بڑی دوربینیں خوردبینیں بنائی گئی، جن کی مدد سے وہ دیکھا گیا، وہاں وہ تصویریں بھی خوردبینوں کی ہیں میرے پاس، معلوم ہے کہ نہیں بھئی وہ تھیوریاں غلط تھیں، اس کی تھیوری صحیح ہے۔ بلیک ہول میں جا کے کوئی چیز فنا نہیں ہوتی، بلکہ ایک اور عالم میں نکل جاتی، دوسرے یعنی بلیک ہول پار کر کے اور عالم میں نکل جاتی، وہاں نکل جاتی۔ اب اس کا الگ کوئی نام آیا، مجھے نام نہیں یاد، اس عالم کا ایک اور انہوں نے نام رکھا۔ آپ تصور کر رہے ہیں کہ زمین، اس پہ بسنے والا یہ انسان، پھر یہ نظام شمسی، پھر گلیکسی، پھر کلسٹر، پھر سپر کلسٹر، یعنی کروڑوں کہکشائیں، وہ کہتے ہیں سائنسدان، اور ایک کہکشاں ایسی ہے جس میں 300 ارب سورج، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ناسا کی رپورٹ ہے، 300 ارب سورج ہیں اس میں، ایک میں، اب اندازہ ہوا، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اب آئیے، اللہ کے قبضے قدرت میں یہ ملک، یہ ہے اللہ کا ملک، جس کی ابھی حدود کا تعین ہو ہی نہیں سکا، نہ کوئی کر سکے گا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عالم کے بعد عالم، عالم کے بعد عالم، عالم کے بعد، انہیں کچھ نہیں پتا۔ اس لیے انسان اب اپنی اوقات دیکھے کہ وہ کیا ہے اس عالمین میں، اپنی قد و کاٹ پہ، اپنی عمر پہ نگاہ ڈالے کہ اس کی عمر کیا ہے، کتنی ہے۔ اس عاجزی اور بیچارگی کے پیش نظر پروردگار نے حکم دیا تھا، اور حکم دیا ہے اور جاری رہے گا، کہ تم کیا میری تعریف بیان کرو گے، کیا تعریف کریں گے آپ؟ بھئی آپ جس چیز کو جانتے ہیں نا، اس کی تعریف کر سکتے ہیں، کسی فرد کو جانتے ہیں اس کی تعریف کر لیں گے، کسی چیز کو جانتے ہیں اس کی تعریف کر لیں گے، گاڑی کو جانتے ہیں اس کی تعریف، جس کو بھی تعریف کر لیں گے تعریف۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ کی تعریف کیا کریں گے، کیا بیان کریں گے آپ؟ نہیں کر سکتے نا۔ لہٰذا اللہ نے اسی لیے انسان کی مشکلوں کو آسان کر دیا کہ تعریف ضرور کرنا، لیکن تم کیا کرو گے تعریف؟ تمہیں کیا معلوم کہ یہ ملک، پہلے دیکھو یہ ملک کیا، اور اس کا خالق کیا، کیونکہ وہ محیط ہے، وہ ان میں نہیں ہے، ان عالم میں نہیں ہے، وہ عالمین میں نہیں ہے۔ اللہ کیا ہے؟ محیط، یعنی ان پر حاوی ہے، اس لیے تم جس طرف بھی رخ کرو گے اسی طرف اللہ ہے، جس سمت میں تم رخ کرو گے وہی اللہ ہے، کیونکہ وہ محیط ہے نا، وہ ہر شے پر محیط ہے، اس لیے وہ نظروں کے سامنے نہیں آتا، اس لیے سنا نہیں جاتا، اس لیے دیکھا نہیں جاتا، سونگا نہیں جاتا، چکھا نہیں جاتا، چھوا نہیں جاتا، کیونکہ وہ اس میں نہیں ہے، یہ عالم اس عالم پر، عالمین پر محیط ہے اللہ کی ذات۔ احاطہ کر سکتے ہم؟ نہیں کر سکتے نا اللہ کی ذات کے احاطہ، بس اس لیے فرمایا الحمدللہ رب یہ کہہ دیا کرو، تعریف مجھے کیا معلوم۔ الحمد کا معنی ہے کہ جو بھی تعریف کا حق ہے مجھے نہیں معلوم، معبود جو بھی تعریف کا حق ہے
وہ سب تیرے لیے، تو جو عالمین کا رب ہے، ایک عالم کا نہیں، ایک زمانے کا نہیں، کیا فرمایا؟ عالمین کا رب، عالمین کا رب، اس کی حمد کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں، تو نہیں پہچان سکتے نا؟ تو اب یاد آیا اللہ کے رسول کا فرمان کہ اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکا سوائے میرے اور علی کے۔ تو پہچاننے والے دیکھیے، اب یہ موضوع دے رہے ہیں آپ کو، تفصیلات کبھی صحیح ظاہر ہے، کبھی مجلس اثار ثواب کی محدود تو ہم چاہتے ہیں اسی جتنی بات ہو سکے گی اتنی بات کر لیں گے آپ کے سامنے۔ طے ہو گئی بات؟ نہیں پہچان سکتے، کیسے پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں اللہ کو؟ وہ عالمین پر محیط ہے۔ میری عقل کی رسائی کہاں تک ہے؟ یہاں تک ہے میری عقل کی رسائی کہ میں دنیا کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بھئی یہ عالم ایک نہیں ہے، ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں عالم ہیں، پھر بھی کہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ اس کے بعد بھی کیا ہے۔ یہ عاجزی ہے نا، کہتا ہے اس کے بعد بھی کیا ہے، یہ بھی نہیں معلوم، نہیں پہچان سکتا۔ ابھی تک یہی حال ہے انسان کا، جہاں تک بھی چلا جائے ایسا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم جب اس سطح پہ آگے دیکھتے ہیں، لوگ جب پڑھتے ہیں اس میدان میں جاتے ہیں دہریے بن جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا باتیں کرتے ہوئے، ایک آدمی اس کی عمر کیا ہے، کہتے ہیں کوئی بٹی چیونٹی کے برابر بھی یارہ گلیکسی کے اندر تم باتیں کر رہے ہو اس کی جنت دو، بولا کچھ انسان کی اوقات کیا ہے، عالم کو تو دیکھو۔ یہی چیزیں دیکھ کے وہ دہریہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے بھائی ہے کیا، یہ دنیا زمین ہے کتنی بڑی، اور یہ اور وہ اتنی باتیں، قیامت آئے گی اور آسمان یہ نیچے آ جائے گا، دریا سمندر چپٹ پڑے گے، بڑے حضور۔ لیکن میں نے اب سمجھایا آپ کو، پہلے اتنی بات سمجھ لیجئے کہ پروردگار نے جب اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تو کیا فرمایا؟ رب العالمین، عالمین کا رب، یعنی سارے عالمین کو پالتا ہوں میں، بس۔ اور ماننے والے کیسے مانتے ہیں اللہ کو؟ کہ جب تم نے بتایا، تمہاری تحقیق بتا رہی ہے کہ اتنے کروڑوں لاکھوں اربوں عالم ہیں، تو ان میں نظم و ضبط ہے کہ نہیں؟ جو گلیکسی دوسری گلیکسی سے جتنے فاصلے پر ہے اسی پر ہے، تو کس نے یہ فاصلہ برقرار رکھا ہوا ہے؟ ان گلیکسی سے کلسٹر کا فاصلہ کس نے برقرار رکھا ہوا ہے؟ قریب آ جائیے اور نیچے آ جائیے، نظام شمسی کے سیارے، جو فاصلہ ہے وہی فاصلہ ہے، کس نے یہ فاصلے برقرار رکھے؟ جب کوئی ان کا کنٹرول کرنے والا ہے نہیں تو خلل کیوں نہیں واقع ہوتا؟ کس نے ان کو پابند کیا ہے کہ چاند جو ہے وہ 2 لاکھ تقریباً 40,000 میل کے فاصلے پر ہی رہے گا؟ بھائی کبھی کم زیادہ ہو جاؤ۔ کس نے کہا ہے کہ سورج مثلا 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہوگا؟ اوپر نیچے کر لیجئے گا، اب مجھے تو نہیں یاد کہ پڑھا تھا 9ویں 10ویں میں کبھی پڑھا ہوگا، لیکن جو بھی فاصلہ ہے کروڑوں میل کا فاصلہ، تو بھئی خلل کیوں نہیں پڑ رہا؟ مریخ کا فاصلہ سب ناپ لیے نا فاصلے نہیں نے سیاروں کے، اب تو یہ بتا رہے ہیں کہ 50,000 سال میل کے فاصلے پر یہ فلاں چیز ہے، 50,000 سال کے فاصلے، میل 50,000 سال کے فاصلے پر، 50,000 سال تک سفر کرو گے تو وہاں پر ناپ لیا نا فاصلہ، ناپا کہ نہیں ناپا؟ ایک سلوات میری محمد علیہ محمد، ناپ لیا نا، ان کی مشینیں بتا رہی نا فاصلہ، بتا رہی ہے نا فاصلہ، یہ فاصلہ، یہ فاصلہ، یہ فاصلہ، کس نے ان فاصلوں کو برقرار رکھا ہوا ہے؟ بھئی خلل پڑ جائے نا فاصلوں میں، گلیکسیز میں فرق پڑ جائے، کلسٹر میں فرق پڑ جائے، دن رات میں فرق پڑ جائے، کس نے یہ واقع رکھے ہوئے ہیں سردی گرمی کے ایام؟ خلل پڑ جائے نا، جب ان کو کوئی یہ کسی کے پابند نہیں ہیں تو خلل پڑ جائے، لیکن نہیں، اس گردش میں فرق پڑ رہا ہے، نہیں پڑ رہا نا، تو کوئی تو ہے نا جس نے اس نظام کا پابند کیا ہے۔ جب اس نظر سے دیکھتا ہے تو سر خود بخود جھکے گا، کیوں؟ پہچان نہیں سکتا، کیسے پہچانوں گا؟ میری ابھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں کے مسائل میں وہاں تک کیسے پہنچوں گا؟ تو اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کی۔ یہ ضروری ہے بتانا، کیونکہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، عزادارو، بڑے بڑے چیمپئن پیدا ہو گئے جن کی نظر میں توحید کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی۔ یہ بدبختی اور بدنصیبی تشیع کی، جن سے دنیا نے توحید سیکھی
ان کے بچوں کو بھگایا جا رہا ہے توحید سے۔ خدا کو مان لو، کب تک یہ تماشے ہوں گے؟ اور کوئی ٹوکے نہیں مولوی، کوئی روکے نہیں، کوئی بتائے بھی نہیں، تماشا لگایا ہوا ہے، ساری دنیا کے سامنے تماشا بنا دیا ہے کہ یہ ہیں یہ لوگ، نہ توحید ہے نہ کچھ ہے ان کے پاس۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تلخ باتیں بھی کبھی کبھی سن لیا کیجئے، باقی تو سنتے ہی رہتے ہیں آپ سارا سال۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تماشا بنا دیا، تماشا بنا دیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کون ہے اللہ؟ الحمدللہ رب پہلے اپنی ذات پہ تو غور کر لے۔ چلا ہے بتانے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے اللہ کو اتار کے گھر میں بٹھا لیا اپنے، ان کے جیسا ہے وہ کوئی، ویسی اس کے جذبات ہیں، ویسی وہ روتا ہے، ویسی وہ ہنستا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ایسا بناتے ہیں تم، ایسا کردار بناتے ہیں وہ اللہ؟ ذرا سا غور کرو کہ تو سمجھ میں آئے کون ہے اس کا خالق، وہ مالک سمیع بصیر۔ سمجھ میں آئے الحمدللہ رب تو سمجھو تو صحیح ہے، پڑھے جا رہے ہو اور سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا، اور جاہل یہاں پہ آتے ہیں اور کھیل رہے ہیں آپ کے بچوں سے، آپ کے دماغوں سے، آپ خوش ہو رہے ہیں، آپ مزہ آ رہا ہے بھائی، مزے کے چکر میں بیڑا غرق ہو گیا تشیع کا، زبان کے چٹخاروں میں کہاں پہنچا دیا تشیع کو۔ دنیا کو توحید بتانے والے، علی کے چاہنے والے ہو، علی کے خطبے پڑھ لیا کرو نہج البلاغہ میں، جو توحید پر خطبے ہیں وہی پڑھ لیا کرو۔ علی کو تو مانتے ہو نہیں مانتے، وہی پڑھ لیا کرو۔ جگر چھل رہی ہے، ایسی ایسی مجلسیں، ایسے ایسے اشعار، پتہ نہیں کیا کیا سننے کو مل رہا ہے، جس کی جو مرضی کھیل رہا ہے مذہب کے ساتھ اور کوئی ٹوکے نہیں، جو مرضی کرو، کوئی نہیں روکے، کوئی نہیں ٹوکے۔ تماشا ہے، دین ہے اللہ کا جس کے لیے قربان ہوا ہے پورا گھر ابو طالب کا، وہ دین بچانے کے لیے قربان ہوئے، یہاں لگے ہوئے بیڑا غرق کرنے کے لیے، جس کی جو مرضی، چٹخارے مزے، اور پھر باہر سے سامراجی ایجنٹوں نے اور مصیبت ڈال دی، وہ بھی گھس گئے اندر، انہوں نے کہا کھیلو اب ان سے، کھیلو ان سے، وہ کھیل لیں ہماری نسلوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ۔ رسول کون؟ بتمایا نا اللہ کے رسول نے، نہ کوئی اللہ کو پہچان سکا سوائے میرے اور علی کے، نہ مجھے کسی نے سوائے علی کے، تو کون ہے رسول؟ سن لو، انوار معصومین عرش پر تھے چھائے ہوئے، ہم نے ان کو اپنے خود ہی اپنے جیسا، دوسرے تو نہیں بنا سکے، ہم نے اپنے جیسا بنا کے اپنے گھروں میں بٹھا دیا۔ کبھی غور کرنا میرے جملے پہ، جو کچھ ہم کرتے ہیں نا، سب ہمارے یہاں رسم و رواج ہوتے ہیں، ہم نے وہ سارے معصومین کے گھر میں کرا دیے۔ کیا ہے؟ کون ہے؟ اب سنو معصومین کون ہے۔ مسئلہ وہ یہ نا کہ عقائد پڑھانے والا کوئی ہے ہی نہیں، سمجھانے والا کوئی ہے نہیں، اور جو کہہ رہا ہے میرا عقیدہ یہ، اس کی دنیاوی تعلیم بھی بدبخت کی کچھ نہیں ہے، کوئی میٹرک فیل ہے، کوئی 8ویں فیل ہے، کوئی 5ویں فیل ہے، عقیدے کا چیمپئن ہے۔ میں بولوں گا کوئی تو کہا یہ تو فلانے ہیں، یہ تو فلانے ہیں، اس کو کیوں، اس کو 10-20 حامی بھی مل گئے اپنے جیسے اور لگے رہے ہر آدمی میرا عقیدہ۔ تو ہے کون عقیدہ بنانے والا؟ یہ آدمیوں کا کام ہے کہ 4 آدمی دوست بیٹھ کے عقیدہ بناؤ گے، تمہارا کام ہے یہ۔ کتنی بار عرض کر چکا ہوں، ابھی جو مجلس پڑھ گیا وہاں بھی ایک بات کہہ گیا، تشیع کا عقیدہ بنتا نہیں ہے، نازل ہوتا ہے۔ نازل ہوا، سمجھو میرے جملے کو جو میں کہہ رہا ہوں، نازل ہوا یہ عقیدہ، بنایا نہیں ہے لوگوں نے بیٹھ کے۔ دین بنانا رسول کا کام ہے؟ نہیں، سن لو کان کھول کے، رسول کا کام بھی نہیں ہے دین بنانا۔ رسول کا کام کیا ہے؟ جیسا ہے ویسا پہنچانا۔ اسی لیے امین کیوں ہے؟ امین جیسی امانت آئی ویسے پہنچائی، اسی لیے امین کہ جیسا آیا ویسے اپنے بعد والے کو منتقل کیا۔
سمجھ میں آئی؟ نبی کا کام دین بنانا نہیں ہے، دین اللہ کا ہے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ پہنچانا۔ اسی لیے امین، اسی لیے صادق کہلوایا پہلے کہ جو کہہ رہا ہے سچ ہے اور جیسا دیا گیا ہے ویسا پہنچا رہا ہے۔ تو اپنے بات جس کو دے کر جائے گا وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اب سمجھ میں آیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل کا مطلب کیا ہے؟ انزلہ کیا چیز نازل ہوئی تھی اس دن؟ پہنچائیے جو آپ پر نازل کیا گیا۔ یہ ولایت علی چوراہوں پہ بیٹھ کے نہیں بنائی جاتی، یہ نازل ہوتی ہے۔ یا سمجھ میں آ رہی بات؟ یا نازل ہوا ہے، کدھر نازل ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے خود کا اپنے پاس سے، جب تک حکم نہیں آ گیا علی مولا ہے ہمیشہ سے، جب خلق ہوا جب ہی مولا ہے۔ لیکن رسول نے کہیں بتایا نہیں، ذوالعشیرہ سے لے کے حج آخری حج حجۃ الوداع تک نہیں بتایا۔ کیوں؟ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا۔ اب احتیاط دیکھی، ذمہ داری دیکھی رسول کی کہ جانتے نہیں آپ کے مولا علی، جانتے ہیں نا مولا علی، لیکن نہیں، علی کی ولایت کا اعلان بھی اس وقت ہوگا جب اللہ کا حکم نازل ہوگا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من، پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، نازل کیا گیا۔ سلامات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک؟ آئیے اب رسول کا تعارف کرا رہے۔ الحمدللہ رب العالمین ذہن میں رکھیے گا۔ اب آئیے، اعتراض آ گیا، یہ عالمین۔ اب آپ بتائیے کہ رسول کی رسالت کہاں تک ہے بھائی؟ اور یہ اتنی سی دنیا، اس کی اتنی سی زندگی، ختم اس کی دنیا، اس زمین کی زندگی بھی اس کائنات میں کچھ نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اتنی بڑی کائنات میں کچھ بھی نہیں، کوئی ایسے میں نے کہا نا ڈاٹ بھی نہیں ہے۔ تو اب وہ بتائی بھائی یہ کہاں جائے گا سلسلہ، کیسے ہوگا بھائی؟ اب دیکھیں، اسی لیے پروردگار عالم نے جو منصب بیان کیا وہ کیا بیان کیا؟ نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تمہارے لیے نہیں بھیج رہا، زمین کے لیے نہیں بھیج رہا، ایک مخصوص گلیکسی کے لیے نہیں بھیج رہا، اس پر میں نے قرآن نازل کیا۔ بابرکت وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا، تبارک الذی نزل الفرقان، فرقان کو نازل کیا۔ فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ جب قرآن نے فرقان کا لفظ استعمال کیا نا تو قرآن کے 26 سے 27 معنی اور صفات بیان ہوئے قرآن مجید میں، تو ہر جگہ الگ مفہوم ہے۔ تو ابھی فرقان کی تشریح بھی آپ کو کرتا دیتے ہیں آگے، لیکن ابھی رکھیے فرقان بھیجا ہم نے آگے۔ کیوں بھیجا؟ لیکون للعالمین نذیرا، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے نہیں، سارے عالمین کو ڈرانے والا بن جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، لیکون للعالمین، سارے عالمین۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ آئیے اور آسان کر دیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جہاں تک عالمین ہے میرے محمد کی رسالت ہے وہاں تک۔ یعنی کہیں بھی نکل جاؤ، لا یمکن الفرار من حکومت، اللہ کی حکومت سے بھاگ نہیں سکتے، کہاں بھاگو؟ اور جہاں تک اللہ کی حکومت وہاں تک رسول کی رسالت۔ سمجھ میں آگئی بات؟ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دو شخصیات، دو ہستیاں ہو گئیں دو ہستیاں۔ حدیث رکھے ہوا میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں نا بار بار کہ کسی کو نہیں پہچانا اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور مجھے، کسی نے نہیں پہچانا۔ کیسے پہچانیں گے آپ کے
طائر تخیل کی پرواز کہاں تک ہے؟ اس زمین تک ہے، بہت تیر ماریں گے خلا تک ہے، چاند تک ہے، مریخ تک ہے، اور کہاں تک ہے؟ باقی سائنسی معلومات تک ہے۔ سائنسی معلومات جو آخری پہ اس جگہ جا کے ختم ہو رہی ہے کہ بھائی کتنے ہیں یہ تو معلوم نہیں، لیکن کروڑوں عالم ہے، تو تمہیں یہی نہیں معلوم؟ تو جب نہیں معلوم تو رسول کو کیسے معلوم؟ کیسے پہچانو گے؟ نہیں پہچان سکتے نا، کیوں؟ وہ عالمین کا رسول ہے، کیسے پہچانو گے تم؟ کہاں کہاں اس کی رسالت کس شکل و صورت میں، اللہ جانتا ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کے نہیں کرنے کا عادی نہ کرنا چاہتا ہوں، اب وہ اللہ جانے۔ لیکن یہ تو طے ہے نا کہ جہاں تک اللہ کی الوہیت، جہاں تک اللہ کی ربوبیت، وہاں تک رسول کی رسالت۔ تو اب دو ہستیاں معلوم ہوں کہ ہم کیسے پہچانیں گے؟ ہم کہاں پہچانیں گے ان کو؟ اور یا علی تجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا؟ نہیں، ہمارے یہاں تو پہچان گئے لوگ ماشاءاللہ۔ نہیں پہچانا آپ نے؟ ہاں پہچان گئے، کہہ دیا یہی خدا ہے۔ خدا کا مطلب پہچان لیا نا۔ اللہ کا رسول کہہ رہا نہیں پہچان سکتے، وہ کہہ رہا میں نے پہچان لیا خدا ہے۔ خدا کا خوف کرو، کہاں نسلوں کو لے کے جا رہے ہو ہماری؟ تمہیں نہ 13 رجب کو علی کا آنا نظر آتا ہے، نہ محراب عبادت سے جانا نظر آتا ہے۔ اور عجیب قسم کے گھامڑ لوگ ہیں، جس چیز پہ بحث کرتے ہیں اس کی تردید خود ہی اپنے عمل سے کر دیتے ہیں۔ بھائی جب تمہارے مطابق وہ سب ہے تو 13 رجب کو جشن کائے کا منا رہے ہو؟ جشن کائے کا بھائی 13 رجب؟ کیا اللہ میاں کی سالگرہ منا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا کوئی جشن ہوتا ہے کیا؟ ابھی میں نے کیا کہا؟ اللہ کی کوئی تعریف بیان کر سکتا ہے؟ کون کرے گا؟ الحمدللہ رب وہ اللہ وہ ہے بھائی۔ اچھا تو ماتم کس کا کر رہے ہو بھائی؟ سر پہ ضربت کس کے لگ گئی؟ کوئی شعور نہیں، احمقانہ باتوں میں، جاہلانہ باتوں میں دگا دیا ساری قوم کو، جو موضوع نہیں ہے ہمارے لیے۔ بس اتنا کافی ہے کہ جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے، جہاں تک رسول کی رسالت ہے، وہاں تک علی کی مولائیت ہے۔ علی 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 مدد۔ اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ علی کو پہچان گیا، گمراہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو کیسے پہچانے گا علی کو؟ تجھے معلوم ہے کہ علی کی حدود کہاں تک ہے؟ معلوم ہے تو بتا دو کسی کو۔ اپنی اوقات میں رہو، تمہاری اوقات ہے۔ اپنی حد میں رہو، تمہاری حد ہے۔ علی کی نہیں، تمہاری حد ہے۔ جانتا تھا میرا مولا، جانتے تھے رسول آئے گا ایسا زمانہ، آئیں گے ایسے لوگ، لہذا اسی وقت حد بندی کر دی تھی۔ محراب عبادت میں بتا دیا علی نے کہ علی اپنے آپ کو سجدے کر رہا ہے۔ بھائی کیا کر رہا ہے؟ عجیب ہے، کوئی شعور، کوئی سمجھ ہے، کوئی عقل ہے؟ لگے ہوئے بس لڑانے میں، قوم کو انتشار ڈالنے میں، بچوں کو گمراہ کیے جا رہے ہیں، نسلوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ ہے یہ مجلس کہ جب دلچسپی کے لیے آ رہے ہو؟ نہیں، لوگوں کو مزہ نہیں آتا، لوگوں کو مزہ اس میں دیا، مزے کی جگہ ہی ہے۔ آپ لوگوں کا بھی تو برابر کا قصور ہے، آپ کو بھی تو مزہ چاہیے۔ یہ مزے کی جگہ ہے فرش اعضا، یہ انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے، یہ تماشے کرنے کی جگہ ہے۔ عزاداری کے ساتھ جس چیز کی مرضی کھیلتے ہیں، کبھی عبادت سے کھیلتے ہیں، کبھی عبادتوں پہ، ان عبادتوں پہ، کبھی اس عبادت پہ۔ عبادتیں تو سب ہے ہماری، کبھی اس پہ حملہ، کبھی اس پہ حملہ، کیا مسئلہ ہے؟ اور کوئی نہ روکے، بھول جا، وہ لقمہ کھاتے ہی نہیں جس سے ہماری زبان میں لغزش آ جائے، اور ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ پڑھائے نہ پڑھا۔ جو کتنی جگہ ایسی جہاں دوبارہ بلائیے نہیں میری باتیں سن کے، میں نے کہا شکر ہے اللہ کا کہ انہیں نہیں بلائے، یعنی میں نے اتنا بڑا سچ بولا ان کے سامنے، خدا کا شکر ہے نہیں بلایا۔ اس کا مطلب میں صحیح تھا، اس کا مطلب میں نے صحیح بات کی، شکر ہے، ڈٹا ہو، کیا مسئلہ؟
یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر طرف گمراہی کے جال پھیلائے ہوئے ہوں اور مکتب امام صادق کے غلام میدان میں نہ ہوں. ہو نہیں سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم. مکتب صادق کے غلام بھی میدان میں ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ پرواہ نہیں کریں. یہ تو فیصلہ کرے گی مشیت کہ کون حق پر تھا کون ناحق تھا. کس نے ہوا کو نہیں دیکھا. ہمارے لیے بھی بڑا آسان ہے، ہمیں بھی بولنا آتا ہے. دیکھے بول رہے ہیں نا آپ کے سامنے. ہم بھی ہوا کے رخ پہ چل سکتے ہیں. آسان ہے، ہوا کے رخ پہ چلنا آسان ہے. جیسا چل رہا ہے سر عوام کو خوش کرو، مزے ہو، چلو چلو وہ لوگ خوش ہو گئے بھائی یہ اچھا آدمی ہے، یہ آج جنت پہنچا کے آیا. دوسرے تو خالی جنت میں پہنچنے کی خبر دیتے تھے، یہ تو ہمیں پہنچا کے ہی آ گیا جنت میں، چھوڑ کے آ گیا. خدا کا خوف کر لو. نہیں کرو ایسا دین کے ساتھ، نہ کھیلو تشیع کے ساتھ. بچوں کو بھگا دیا، فرش اعضاء سے دور بھگا دیا کہ مجلس میں نہیں بیٹھنا، باہر پھرتے رہنا. کیوں؟ ان کو پتا ہے سنیں گے کہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے پبلک. لیکن نہیں، ہمیں پھر بھی کوئی فکر نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں جتنی فکر ہے نا، ایک بار ہمیں بڑا، میں اپنی بات کر رہا ہوں خاص طور پہ آپ سے، کہ میں جب بہت پریشان ہوتا ہوں اچانک سکون ہوتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہوں. رات کو لیٹے ہوئے بے فکر ہو جاتا ہوں، ہمت پہ. جب ہمیں اتنی فکر ہے تو جس کا دین ہے اس کو فکر نہیں. جب ہمیں اتنی فکر ہے تو جو ہمارا سید و سردار آقا پردہ غیب میں، اس کو فکر نہیں ہے. اس لیے ہم اطمینان سے رہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ آخری معرکے میں فتح کس کی ہوگی. ہمیں کوئی پرواہ کچھ نہیں ہوتا اللہ کے دین کو. جس کی قسمت میں گمراہی ہے، گمراہ ہو کر الگ ہو جائے گا. اثنا عشری اپنے راستے پر چلتا رہے گا. جو اللہ کے رسول نے نام دے دیا ہے نا، امامیہ کا بھی، شیعہ کا بھی، اثنا عشری کا بھی، یہ سب نام آ دیے ہوئے ہیں. اس پر الگ مجلسیں پڑھی ہم نے، پڑھی ہوئی سوشل میڈیا پہ لوگوں نے، ہم نے نہیں، لوگوں نے ڈال بھی دی ہیں. تو وہ پڑھی ہم نے، ہے وہ تو دیا، وہ جاری رہے گا. اور جو خیانت کرے گا اس کا الگ نام پڑتا جاتا ہے، الگ ہوتا جاتا ہے. پہچان بتا رہا ہوں. شیعہ اثنا عشری ائمہ کے زمانے سے آج تک یہی نام ہے. جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد 12 میرے جانشین ہوں گے، سب کے نام بتا دیے. کوئی کہہ سکتا نا کہ اثنا عشری شروع سے کیسے نام تھا؟ 12 امام تو جب پورے ہوئے تھے، تو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہے کہ یہ 12 اماموں والی روایت خود اللہ کے رسول سے نقل ہے. تو ان کو جو ماننے والے تھے وہ سب کے سب کیا کہلائے؟ شیعہ اثنا عشری. الحمدللہ ہمارا ایک ہی نام تھا بھائی، اور قیامت کے دن بھی اسی نام سے اٹھائے جائیں گے. ہمارا نام نہیں بدلا گیا. لوگ نئی نئی حرکتیں کرتے رہے، نئے نام لے کے الگ ہوتے رہے. جاؤ الگ ہو جاؤ. ان کے نصیب میں یہی تھا. سمجھ میں؟ بس کون علی؟ یہ تو طے ہو گیا نا کہ جہاں تک اللہ کی ربوبیت، رسول کی رسالت، علی کی مولائیت. دلیل کہیں گے آپ نے بس علی کا نام شامل کر دیا، ہم بھی کسی کا شامل کر دیتے ہیں. جاؤ، کہہ سکتا ہے نا کوئی؟ یا اب دیکھیں نا بات کیا ہوتی ہے. یہ ایک بار ہم اپنے مجمع میں بات کریں، جو بھی چاہے کہہ لیں، آپ سب خوش ہوں گے، نعرے لگائیں گے، چلے جائیں گے. لیکن سب کے لیے حجت تو نہیں ہے بھائی. دلیل وہ ہوتی ہے جو دوسرے پر حجت ہو. اور خدا کا شکر ہے الحمدللہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہماری ہر جگہ باتیں بھی ہوتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے ابھی تک ناچیز ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن کسی کے سامنے زیر نہیں ہوئے. ہماری خوبی نہیں ہے، جب آپ سچ بولیں گے نا اللہ آپ کو غالب کر دیتا ہے. اور ایسا ہوا، ابھی بھی ہوا، کچھ دن پہلے بھی ایسا ہی ہوا الحمدللہ کہ ہو گئے. وہ ہمیں زیر کرنے آئے تھے، خود ہی زیر ہو گئے. اب تھوڑے دن میں آپ کو مل جائے گی خبر، وہ سب آ جائے گی. بات ہے کہ حق پہ تو رہو نا. تو دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل کے بغیر نہیں نا. میں آپ کو جو بھی کہہ دوں وہ ہماری اصول کافی میں لکھا ہے، کیونکہ تمہاری لکھا ہے نا. ہم کہیں ہماری بہار الانوار میں لکھا ہے. اب تو بہار انوار سے میں بھی پریشان ہو گیا ہوں بھائی. معلوم ہے کیوں؟ روز صبح اٹھو، ایک آیا ہوا ہے امام نے یہ فرمایا، نیچے امام علیہ السلام بہار الانوار، وہ بہار میں کہیں وجود ہی نہیں ہے اس کا. کیوں؟ ان شیطانوں کو یہ معلوم ہے کہ کب جا کے دیکھ رہے ہیں گھر میں بہار الانوار ہے کس کے گھر میں. جھوٹ تہمت لگاتے ہو، وہ بھی معصوم پہ. اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟
کہ جو بات امام نے نہیں کہی ہو امام سے منسوب کر دو، بے عملی کی باتیں لگا کے اماموں کے نام سے کیا حشر ہوگا تمہارا؟ جو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آئے تم ان کے نام سے ایسے اقوال منسوب کر کے نشر کر رہے ہو کہ لوگ اللہ سے بھاگ جائیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ نہ مانیے گا، سن تو لیجئے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ معصوم کے فلاں نے نہیں فلاں، جو اپنی مرضی لگا دی امام کا نام وہ ہے، اور بعض دفعہ ایسی کتاب ہی نہیں ہے دنیا میں کہیں، لگا دیا اپنی مرضی سے۔ ایک صاحب نے تو کتاب کا صفحہ بھی، اچھا آج کل تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا سوشل میڈیا پہ، تو میں نے ان کو اصلی کتاب کا صفحہ، میں نے کہا یہ کتاب ہے بھائی، اس میں بتا دو کہاں ہے، بھاگ گئے پھر وہ، اور نامعلوم کتنوں کو بہکا چکے تھے وہ، بھیج کے امام نے یہ کہا، امام نے یہ کہا، امام تماشا ہے۔ چلیے جو بات کر رہے تھے وہیں پہ آ جاتے ہیں، وہ کہہ دیں کہ آپ بہار، آپ کی بہار ہے نا ہماری تھوڑی، ہم نے کہا بھائی وسائل الشیعہ میں لکھا بھائی آپ کی ہے نا ہماری تو نہیں ہے۔ تو دلیل وہ ہوتی ہے جو دوسرے کو قانع کر سکے، جو دوسرے کے لیے قابل قبول ہو، مانے نہ مانے، لیکن معلوم ہو کہ ہاں بھائی دلیل آئی ہے۔ آرگومنٹ سے بات ہوتی ہے نا، جب آپ دوسرے ساتھ بات کریں اپنا تھوڑی ہوگا، وہاں آرگومنٹ چاہیے، وہاں دلیل چاہیے، دلیل کے بغیر بات نہیں ہوتی۔ اپنے مجمع کو خوش کرنا اور بات ہے، اپنا مجمع خوش ہو جائے گا، آپ نے کہہ دیا مولا آپ خوش ہو جائے گا۔ کون مومن ہے جو مولا کے نام پہ یا مولا کی فضیلت کے نام پہ خوش نہیں ہوگا؟ وہ مومن ہی نہیں ہے۔ جو مولا کی فضیلت سنے اور اس کو خوشی نہ ہو وہ تو منافق ہو گیا نا۔ پھر ہمارے مجمع کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم بات کریں آپ سے عقلی بات۔ بس یہ تو میں نے کہا نا کہ جہاں تک اللہ کی رسالت، اللہ کے رسول کی رسالت، وہاں تک علی کی ولایت۔ دلیل کیا ہے؟ ایسی دلیل جو برہان بن جائے۔ برہان یعنی وہ دلیل جسے مخالف کاٹ نہ سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہم صلی اللہ، آپ جانتے ہیں نا کہ قاطع البرہان ایک ہی کا لقب ہے بس، اور کسی کا نہیں ہے۔ برہان کو جو کاٹے گا وہ کون ہے؟ فرزند زہرا مہدی۔ صلوات بھیجئے محمد علیہ وسلم۔ اسی امام کا لقب ہے قاطع البرہان، جو آپ کے القابات میں ایک لقب کیا ہے؟ آپ زیارت میں بھی پڑھ دیں نا السلام علیکم قاطع البرہان۔ قاطع البرہان وہ ہے، تو برہان وہ دلیل ہوتی ہے جسے کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ تو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک ہے کاٹنے والا، مراد یہ کہ سارے معصوم، لیکن کیونکہ اس معصوم سے مخصوص سے جب آئے گا تو ان کے برہانوں کو قطع کر دے گا نا، کاٹ دے گا۔ قاطع البرہان امام زمانہ ہمارے اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا، اللہم صلی اللہ۔ ٹھیک، اب آ جائیے بھائی، اب کیا کریں ہم تو، اس لیے بھی شاید ہی کوئی مجلس ہو جہاں ہلکا صحیح مگر غدیر کا ذکر نہ آئے تو مجلس نہیں ہوتی نا۔ نہیں میں اسے نہیں کہہ رہا آپ کو خوش کرنے کے لیے، نہیں، روایات ہے، معصومین کا حکم ہے کہ غدیر کو فراموش نہ کرنا۔ اگر غدیر کو فراموش کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اتنی بڑی دلیل ہے، ہر امام نے اس سے استدلال کیا، غدیر سے استدلال کیا، حجت قائم کی ہے غدیر سے۔ ہمارے یہاں محفلیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میری گزارش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ معلومات بھی تو لو غدیر کی، دلائل بھی تو لو۔ بھائی ہم بھی محفلیں کرتے ہیں، محفلوں میں جاتے بھی پڑھتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ پروگرام غدیر پہ تقاریر کیسے ہونے چاہیے۔ علماء کے بڑے علماء، آپ کو سمجھا کے جا رہا ہوں کہ جو جن سے سنے سو نہ جائیں بیٹھ کے اللہ کے واسطے، ان کی دلیل، ان کو ٹاپک دیں، ہمیں غدیر سمجھاؤ، بتاؤ غدیر کیا ہے۔ صرف ایک اعلان نہیں ہے من کنت مولا فہذا علی، یہ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اچھا جتنی بار غدیر پڑھو نئے پہلو نکلتے چلے آتے ہیں۔ دونوں کا یہ کمال ہے، مباہلے کا بھی یہی کمال ہے، غدیر کا بھی یہی کمال ہے۔ جتنی بار پڑھو نیا پہلو نکلے گا، وہاں سے نئے پہلو نکلیں گے، عجیب پہلو نکلتے ہیں۔ بھائی ایک بات میں نے پہلے کبھی کہی تھی، یہی کہی ہوگی، 1 منٹ میں کہہ کے گزر جاتا ہوں آگے۔ یہ غدیر پہ اعلان من کنت مولا فہذا علی مولا ہوا نا۔ اچھا یہ بتائیے روز اول سے علی مولا ہیں کہ نہیں؟ بھائی ہیں، یقین رکھو، اس پر بھی دلیلیں ہیں، اس پر بھی دلیل ہے۔
علی پہلے دن سے مولا ہے، پہلے دن سے مولا ہے. تو ذوالعشیرہ میں اعلان کر دیتے نا اللہ کے رسول، پہلے دن کر دیتے وہی یہ مولا ہے علی، میں بھی مولا ہوں، یہ بھی مولا ہے. اچھا چلو رہ گیا ذوالعشیرہ، شب ہجرت بتا دیتے. اتنا بڑا نفس کا سودا کیا ہے علی نے، وہاں کہہ دیتے بھائی یہ علی مولا ہے، کر دیتے ہیں. مواخات، مواسات، بدر، احد، خیبر، خندق کہیں بتائے؟ کیونکہ تفصیل سے پڑھ چکے اس لیے ہم گزر گئے جلدی سے، کہیں نہیں بتائے نا. اور حدیثیں ہیں علی کے بارے میں، کتنی حدیثیں رسول اکرم کی ہیں کرم اللہ وجہہ کی. یہ نہیں کہا ذکر علی عبادت، نظر اللہ وجہ علی عبادت، تو دوسروں نے بھی نقل کی نا سارے. علی مال حق والحق مال قرآن، علی مال قرآن والقرآن مال، سب ہے کہ نہیں ہے نا ایسا. لیکن یہ نہیں کہا، کیوں؟ کیا رسول کو نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے نا، جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں آپ کو لے کر آ رہا ہوں. معلوم ہے نا. دو وجوہات، ایک وجہ بیان کر چکا، ایک وجہ میں نے بیان کر دی کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے حبیب جلدی نہ کرنا. قرآن میں بلکہ ہے بھی، ایک آیت بھی ہے اس طرح کی کہ جب تک وحی نہ آ جائے اے حبیب جلدی نہ کیجئے زبان چلا، زبان ہلانے میں، گفتگو کریں جلدی نہ کیجئے جب تک وحی. اس کا مطلب رسول جانتے ہیں نا کچھ کہنا چاہتے تھے تو اللہ نے منع کیا، نہیں حبیب نہیں، جب تک وحی نہ آئے بولیے منع. ایک مقام کیا زندگی رہی یاد دلائیے گا، کبھی پڑھ دیں گے. ابھی تو اچانک ذہن میں آ گئی تو میں نے کہا چلیے آپ کے سامنے جملہ رکھ دوں تاکہ آپ سوچیں اس کو، اور انشاءاللہ بعد میں مستفیض ہوں گے ہم سب اس آیت کے اوپر کہ آ جائیے نا. ایسے ہے نا، جانتے نہیں تھے، نہیں بتایا، انتظار کیا. جب اللہ کا حکم آیا کب؟ وہ آخری حجۃ الوداع پہ. یہ تو میں بتا چکا آپ کو، نازل ہوا ہے. عقیدہ کیا ہے یہ؟ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، بنایا نہیں ہے لوگوں نے بیٹھ کے زمین پہ، یہ آیا ہے، یہ نازل ہوا. حدید نازل ہوا. لوہا کانوں سے نکلتا ہے، نازل کب ہوتا ہے؟ کانوں سے نکلتا ہے نا، لیکن ایک بار نازل ہوا. اور قرآن نے گواہی دی کہ لوہا نازل کیا ہم نے، جس میں لوگوں کے لیے فائدے ہی فائدے، منافع ہی منافع. کیوں؟ اسی لوہے کی مدد سے مال غنیمت آیا اور مدینے کے مسلمانوں کی غربت دور ہوئی. ایک ہی بار نازل، اور اس کا منافع، لوگوں کے لیے فائدے فائدے، دین کا قیام. تو کوئی ایک ہے نا ایسا لوہا جو نازل ہوا تو فدق اور خیبر کے باغات ملے. اس کے بعد پھر کسی گھر میں واقعات ہیں تاریخی کہ کسی گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوا. کیوں؟ ایک ہی جنگ میں علی نے اتنا دلوا دیا تھا جو برسوں کے لیے اور نسلوں کے لیے کافی تھا. کھاتے رہو ذوالفقار کا صدقہ. نازل نازل نازل، ایک ہی بار لوہا نازل ہوا. کہاں؟ احد میں. ورنہ لوہا نکلتا ہے، نازل کہاں ہوتا ہے؟ نازل کہاں ہوا؟ احد میں. آیا تھا نا، کان سے تھوڑی نکلا تھا. خیر بات پھر وہ احد میں لگ گیا تو وہاں دیر لے ہو جائے گی بہت. آئیے نازل ہوا نا عقیدہ، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، جو نازل کیا گیا ہے. تو معلوم ہے یہ عقیدہ نازل کیا گیا، یہ بھیجیے لوگوں کو بتائیے. خود بیٹھ کے اپنی عقل کے گدے نہ دوڑانا شروع کر دینا، مسخ نہ کرنا شروع کر دینا عقائد کو. چلیے جناب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ بتا دیا نا آپ کو، اب آئیے دوسری وجہ کیا ہوئی؟ کہیں بھی بتا سکتا تھا اللہ کا رسول، نہیں بتایا. کیونکہ جہاں بھی بتاتے تحریف ہو جاتی، جیسے کہ ہوئی احادیث میں تحریفات ہوئی نا. کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا، ہمارے یہاں میری نہیں، میری یہاں تیرے نہیں، یہی ہو. آج تک یہی چل رہا ہے، یہ جھگڑا چل رہا ہے نا. 7 8 9 لاکھ تک حدیثیں عالم اسلام میں پھیلی ہوئی تھی. ان 9 لاکھ حدیثوں کو چھانٹا تو صحاح کے مؤلفین میں سے کسی نے نکالی 7 ساڑھے 7 ہزار. 9 لاکھ کسی نے نکالی 5 ساڑھے 5 ہزار. کسی نے تو 1,500 پہ اکتفا کر لیا کہ ابھی میری نظر میں تو یہی صحیح ہے.
تو 250 سال تک یہ کھیل ہوتا رہا، چلتی رہی نا جعلی حدیثیں، ادھر کا نام ادھر، ادھر کا نام ادھر، ادھر کا واقعہ ادھر، ادھر کا واقعہ ادھر، سمجھ میں آ گیا؟ اپنا تو کچھ تھا ہی نہیں، ادھر ہی لوٹتے رہے، مال ادھر لگاتے رہے، کبھی واقعہ چرایا، کبھی صفت چرائی، کبھی لقب چرا لیا، اپنا تو کچھ ہے نہیں، اب کیسے روکیں گے آپ کا دل جلا، یہ تو بھائی مولا کا دائی ہے، کیا ہوا ان کو لے کے آپ کیا کر لیں گے، سوائے اب کڑتے رہیے، اور کیا کریں گے آپ، لے گئے نا، کیا کر لیں گے، اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، بدلے جا رہے حدیث ہیں، کون ہے رسول کا پسندیدہ ترین مردوں میں، کون ہے خواتین میں، علی فاطمہ ان کا نہیں، علی کی جگہ کوئی اور، فاطمہ کی جگہ کوئی اور، کیا کر لیں گے آپ، کیا کر لیں گے، کر دیا نا، ہو رہا ہے نا، تو یہ ہوتا، کہیں بھی کہتے یہی ہو جاتا، یا تو حدیث کے انکار کر دیں، نہیں ہم نے تو سنا ہی نہیں، کان میں آوازیں نہیں آ رہی تھی، کان میں درد تھا میرے، ایسا ہوا ہے، مذاق نہیں کر رہا ہوں، تاریخ میں ہوا ہے، جہاں ان کے کان میں درد ہے، سمجھ لو یہاں علی کا نام آ رہا تھا، جو اس کے کان میں درد ہو گیا، سنا ہی نہیں دیا اس کو، سمجھ میں آ گئی بات، یا سنا نہیں، یا پھر کیا کرتے، نام بدل دیتے، آپ کیا کر لیتے، آپ لاکھ چیزیں نہیں بھائی، یا تو علی کا نام تھا، یا تو فاطمہ کا نام تھا، نہیں جائیے افلا کا نام تھا، جاؤ کیا کر لو گے، تمہارے پاس 150 آدمی، ہمارے پاس 1.5 لاکھ ہیں، آؤ لڑ لو، کیا کر لیں گے آپ، ہے نا، بس اب سمجھ میں آئی بات، ہر حدیث کے ساتھ یہ ہوا، اور اس کے ساتھ بھی ہو جاتا، اس کے ساتھ بھی ہو جاتا، کیا اہتمام کیا اللہ نے، نہیں، جب سارا عالم اسلام ایک جگہ جمع، مدینے سے حدیث سن کے جاتے تھے اور گھر جانے تک بدل دیتے تھے، بصرے جانے تک بدل دیتے تھے، شام جانے تک بدل دیتے تھے، یمن جانے تک بدل دیتے تھے، کہ نہیں اب ایسا نہیں ہوگا، کیوں؟ مسئلہ ہے دین کی حفاظت کا، علی نے دین بنایا نہیں، سمجھ میں آ گئی بات، کیونکہ رسول نے نہیں بنایا، دین ہے اللہ کا، رسول نے پہنچایا، رسول کا کام ہے دین پہنچانا، اب رسول جب پردہ فرمائے تو دین لانے والے کی ضرورت نہیں، دین بچانے والے کی ضرورت ہے، اب سمجھ میں آ گئی بات، آسان ہو گئی، دین نہ رسول لایا نہ امام لایا، دین ہے اللہ کا، رسول نے پہنچایا، اب پردہ فرمائیں گے تو کیا کچھ نہیں ہوگا، کتنی تحریفات نہیں ہوں گی، کتنی گڑبڑ نہیں ہوگی، کتنے فرقے نہیں بنیں گے، تو کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے، کیوں؟ اب رسول کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس لیے عقیدہ امامت اصول دین میں رکھا گیا کہ قیامت تک کے لیے یہ امام ہوگا جو دین کا دفاع کرے گا، یا سمجھ میں آگئی بات، یہاں بیٹھ کے دین بنا رہے ہو تو ہانڈی سمجھی ہوئی ہے ساجے کی، چل میں تو کچھ ڈال دے، تو کچھ ڈال دے، تو کہا یہ مجھے یہ اچھا لگ رہا، چل تو بھی ڈال دے تھوڑا سا دین، کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا، کہ نکال دے، کوئی بات نہیں، اپنی آپ ہے، گھر آپس کی بات ہے، ہمیں تو بتانا ہے لوگوں کو کہ عقیدہ کیا ہے، ہم ہی تو پڑھائیں گے لوگوں کو عقیدہ کیا ہے، یہ اچھا لگ رہا ہے ڈال دو، ہاں تو بھی ڈال دے، تو بھی ڈال دے، تو بھی ڈال دے، گت بنا دی عبادتوں کی، کس طرح سے کہوں آپ سے، کوئی خوف نہیں مجھے، لیکن بعض مصلحتیں، بعض باتیں کرنے سے مجھے روکتی ہیں، مطلب مجھے ڈر نہیں آپ کا کوئی، بخدا ڈر نہیں، اللہ جانتا ہے میرا، بعض مصلحتیں کہ جو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں ایسا نہ ہو وہ بھی ڈیمیج ہو جائے، اس لیے احتیاط کرتا ہوں، بعض مقامات تماشا کرتے ہو عبادتوں کے ساتھ، کھیلتے ہو عبادتوں کے ساتھ، اور پھر خوش ہوتے دیکھا ہم نے کیا کیا، مولویوں کی ایسی کی تیسی کر دی، کسی مولوی کی تم نے ایسی تیسی نہیں کی،
وما یخدعون الا انفسهم. یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں گے، کچھ نہیں، انہوں نے اپنے نفسوں کو دھوکہ دیا. یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں دھوکہ دے دیا. اللہ کو دھوکہ دیں گے، رسول کو دھوکہ دیں گے، امام کو دھوکہ دیں گے، دین کو دھوکہ دیا. سب خوش ہو رہا، کیسا کام کیا پکا، کیسا لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا. نام رکھو حق، کام رکھو باطل. وہ جو مولا کہتے تھے نا کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، کلمہ حق کا ہے لیکن ان کے ارادے باطل ہیں. سمجھ گئے میری بات؟ پہنچ گئی بات؟ کلمہ حق ہے، جو ارادہ ہے وہ کیا ہے؟ باطل. کیونکہ جب تک سامنے حق کا کلام، حق کا نام نہیں رکھیں گے لوگ آپ پھنسیں گے کیسے؟ اسی کو کہتے ہیں منافق. سامنے حق رکھے گا، پیچھے باطل، لوگوں کو بہکانے کے لیے. سمجھ میں آ گیا؟ ارادہ باطل ہے ان کا. سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ جب تک اس سامنے کیسے بہکائیں گے لوگوں کو؟ بہکاؤ لوگوں کو، دیو دین کا تماشا کرنا ہے کرو. 1,24,000 کا مجمع اکٹھا کر لیا، سارے عالم اسلام کی نمائندگی موجود ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ یمن، شام، بصرہ، جہاں تک اسلام گیا سب آ گئے، سب آ گئے. اب یہ نہیں کہ کوئی مدینے سے جا کے بتائے گا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا. اب کوئی مکے سے جا کے نہیں بتائے گا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا. نہیں. دیکھیے مشیت، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے. اللہ سے بڑا کون ہے منصوبہ بندی کرنے والا؟ آج بھی اطمینان رکھو علی کے شیعوں، یہ جتنی سازشیں کر لیں، باہر سے اندر سے کچھ نہیں ہوتا. یقین رکھو اس بات کا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ سب ذلیل و رسوا ہوں گے جو تشیع پہ حملہ کر رہے ہیں. یہ امام زمانہ اس کا وارث ہے. اس کا محافظ کون ہے اس دین کا؟ امام زمانہ ہے. دیکھ رہا ہے. اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں نے نقابیں ڈالی ہوئی تھی چہروں پر. اب پاکستان میں ویسے بھی زمانہ بے نقاب ہونے کا آ گیا ہے نا، آ گیا نا. چلیے نہیں سمجھے تو اچھی بات ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو مشیت چاہتی ہے کہ انہیں بے نقاب کرو. جنہوں نے جعلی نقابیں اپنے چہروں پہ ڈالی ہوئی تھی محبت کی، اس لیے گھبرانا مت، پریشان مت ہونا. یہ مشیت کا نظام ہے. آنے دو، باہر تو نکلیں، ذرا کھلیں تو صحیح، تاکہ جب ان کو ذلت اور رسوائی کی سزا دی جائے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ تو بڑا مومن تھا بھائی. نہیں، ان کو سامنے آنے دو، سامنے معلوم ہو کہ یہ کیا تھے، اصل میں کیا تھے، ان کی حقیقت کیا تھی. سب جمع ہونے کے بعد اب اعلان ہو رہا ہے. اب کیا کر سکتے ہیں؟ معنی بدل سکتے ہیں نا، بدل لو. معنی بدلا نا، مفہوم بدلیں گے. ایک ہی حدیث ہے، ایک بس ایک. آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس حدیث کا یا انکار کر دیتا یا لفظ بدل دیتا. کیوں؟ ان حدیثوں میں اس میں فرق یہ تھا کہ اس واحد حدیث ہے جس کے راوی ہیں 1,24,000. من کنت مولا بعض علیم. آج تک کوئی ایک انکار کرتا ملا آپ کو؟ ہاں، جو بالکل ہی جاہل ہوگا، گھامڑ ہوگا، پڑھائی اس نے اپنا بھی نہیں پڑھا ہوگا، وہ انکار کر دے میں نہیں مانتا، وہ الگ بات ہے. لیکن کسی عالم نے ان کا انکار کیا؟ معنی بدلے، تشریح جو کرنا ہے کر بھائی، لیکن یہ مانتا ہے کہ ہاں غدیر خم میں اللہ کے رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین.
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جاؤ سب کو چیلنج ہے، ان صفات کا حامل جو مل جائے ڈھونڈ لاؤ. اگر تم لے آؤ گے ہم مان لیں گے، نہ لا سکے تو ہم بتائیں گے وہ کون ہے جو عالمین کا مولا ہے. یہ میں نے آپ کو دلیل دی ہے، دلیل بھولنا مت. کس بات کی دلیل؟ وہ ایک صاحب مجھ سے اڑ گئے تھے کہ بھئی چلے مولا تک تو ٹھیک ہے، آپ مولا کائنات کیوں کہتے ہیں؟ سمجھ آئی؟ یہ مجھ سے سوال ہوا تھا براہ راست کہ بھئی مولا ٹھیک ہے، مولا کا اللہ کے، لیکن آپ مولا کائنات کہتے ہو. تو میں نے کہا سن پھر مولا کائنات کہتے کیوں ہیں؟ جب تک تو الحمدللہ رب العالمین نہیں سمجھے گا تجھے مولا کائنات سمجھ نہیں آئے گا. جب تک تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں سمجھے گا تجھے مولا کائنات سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلے وہ تو سمجھنے کی کوشش کر، پھر تجھے معلوم ہوگا جہاں تک رسول کی رسالت ہے وہاں تک علی کی مولائیت ہے. اس لیے یقین کامل کے ساتھ مولا کائنات کہتے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک، یہیں سے شروع کیا تھا نا. اب سمجھ میں آیا ملک کی تشریح کیا ہے؟ یہ ہے ملک، یہ ہے ملک. یہ ملک نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، وہ اللہ کا ملک. اللہ کا ملک کہاں ہے جس کا احاطہ ممکن نہیں؟ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پورا عالم ہے، کائن ملک ہے اس کا. الذی خلق الموت جس نے موت اور حیات دونوں کو خلق کیا ہے. پتہ نہیں کس چیز پہ کرتا ہے یہ، اس کو معلوم ہی نہیں کہ اگلی سانس آنے والی بھی ہے کہ نہیں. اپنے پچھلے والوں پہ بھی غور نہیں کرتا کہ ابھی تو گھر میں تھے، ہنس بول رہے تھے، چلے گئے. اپنے بزرگوں پہ غور نہیں کرتا کہ چلے گئے. بھائی میں بچہ تھا کیسے مجھے کھلاتے تھے، بازار لے کے جاتے تھے، گھماتے پھرتے نہیں ہے دنیا میں. اپنے سے بے پرواہ چلا جا رہا ہے جیسے اس کو کبھی جانا ہی نہیں ہے. صبح شام یہ ہو رہا ہے نا، صبح شام، پھر بھی نہیں دیکھ رہا. حرکتیں تو ایسے ہی ہیں. اچھا حرکتیں بیچارے نیچے لوگ کیا کریں، اوپر والوں کی حرکتیں ایسے ہی ہیں سب کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں ہی نہیں جیسے ہمیں ملے، خدا کا شکر ہے. میں برا تھوڑی کہہ رہا ہوں، آپ برا نہیں مانیے، بلکہ دعا میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ ایسے سارے حکمران اسرائیل کو دے دیں، امریکہ کو دے دیں. اس سے اچھی اور کیا دعا دوں؟ جو ہمارا نظام ہے انشاءاللہ یہ 75 سال لگے نا، ان کا 6 مہینے میں ہی بیڑا غرق ہو جائے، ہمیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان سے. یا اللہ ایسے اچھے ایماندار اچھے لوگ ان کو دے دے، امریکہ کو دے دے، ہماری جان چھوٹے، اسرائیل کو دے دے، یورپین ممالک کو دے دے، برطانیہ کو دے دے، ان کو دے دے، وہی ہماری جان چھوڑ دے. دعا کیا، آپ لوگ بھی دعا کیا کریں، لڑائی وڑائی کا فائدہ نہیں، دعا کیا کریں، اتنی دعا کیا کریں اسرائیل کو مل جائیں سارے. دیکھیں پھر کیسی ترقی کرے گا اسرائیل، شوٹ کرے گا جیسے ہم ترقی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا؟ کیسی ترقی کر رہے ہیں ہم لوگ. آپ اخبار نہیں پڑھتے شاید، یا پسندیدہ چینل نہیں دیکھتے سرکاری. ترقی ترقی، آپ کمال کی باتیں کر رہے ہیں، ہر طرف دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا. چلیے چھوڑیے. الذی خلق الموت والحیات، کیوں خلق کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن قولا نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہیں آزمایا جائے گا تمہیں کون اچھی بڑکیں مارنے والا ہے، تمہیں کون اچھا بولنے والا ہے، کون اچھی باتیں کرنے. نہیں، قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں کون بہترین عمل کرنے والا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ وہاں کا ذخیرہ کچھ اور ہے،
وہاں کا سامان کچھ اور ہے. یقیناً انسان ہے, کوتاہیاں ہوتی ہیں نا, ہوں گی, انسان ہے بھائی, معصوم تھوڑی ہیں, لیکن اعمال کا ذخیرہ تو ہے نا. وہ کوتاہیوں پر کیا ہوگا؟ کوتاہیوں جو ہو جائیں گی, ڈرا ہوا ہوتا ہے نا انسان کہ اب کیا ہوگا, قبر میں جا رہا ہوں, مر گیا, کیا ہوگا. بس اگر اعمال کا ذخیرہ ساتھ ہے نا, وہ ولایت علی ڈھال بن گئی. کچھ تو ہونا. دیکھیے پروموٹ کب پاس ہوتا ہے انسان؟ چلیے اب یوں سمجھ لیجیے آپ, یہ ہے وہ سنت جس پہ انسان چل رہا ہے, الہی سنت ہے. 33% والا پاس ہے نا ہمارے یہاں, ایسی ہے نا. 25-26 کا پرچہ ہو تو ماسٹر کہتا ہے چلو کچھ تو کیا ہے اس کم وقت میں, چلو پاس کر. اس کے ابا بھی ماریں گے اس کو پکڑ کے, یہی ہوتا ہے, پٹائیاں ہوتی ہیں, ابا اماں بھی ماریں گے, چلو چھوڑو پاس کرو, پروموٹ. تو کچھ ہوگا تو کرے گا نا. لیکن اس کے جس اسٹوڈنٹ کا صفحہ بالکل سادہ ہو, ایمان سے بتاؤ, کرے گا؟ کر ہی نہیں سکے. اپنا بیٹا بھی اس کو تو نہیں کرے گا. معلوم ہے نا, ایک لفظ بھی نہیں لکھا پاتے وقت میں. یہ ہے شفاعت. کچھ تو لے کے جاؤ نا, سادہ صفحہ تو نہ لے جاؤ. جو یہ احکام کس کے ہیں جو آپ کو علماء بتاتے ہیں, کس کے ہیں؟ اب مولوی اپنی طرف سے گڑھ کے لائے یا معصومین کے؟ کس کے ہیں؟ معصومین. اللہ کا جو بھی حکم ہے معصومین کے ذریعے پہنچا ہے نا. یعنی معصومین اسی لیے امین ہے سب. کیوں؟ کیونکہ جیسا آ رہا ہے ویسا پہنچا رہے ہیں. فقہ جعفری کیوں ہے بھائی؟ یہ فقہ, اگر کسی چیز کی مجھے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو بھائی یہ فقہ ہے کیوں ہے؟ یہ عمل کرنے کے لیے ہے نا. وہ ہمارے یہاں بڑے بڑے ماشاءاللہ بقرات اعظم پیدا ہوئے, جکاتے, نام تو مجھے پتہ نہیں, کسی نے بھیج دی. میں دیکھتا نہیں, اور خون جلتا ہے, دل جلتا ہے, جگر چھلنی ہوتا ہے. اب کھڑا ہوا کہہ رہا ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ مومن کی میت چھونے سے غسل سے میت نہیں ہوتا. اچھا تو اللہ کے بندے, احمق, جاہل, یہ بتا دے کہ یہ حکم آیا کس کے لیے؟ ہندو کے لیے آیا نہیں, عیسائی کے لیے آیا ہے کہ یہودی کے لیے؟ کس کے لیے آیا ہو؟ یہ احکام ہی مومن کے لیے, غیر مومن کے لیے کب ہے؟ غسل مسمیت نہیں ہوتا. اور کہ میرا عقیدہ, تو ہے کون عقیدہ بنانے والا؟ اور نیچے سے عوام نعرے مار رہی ہے, ماشاءاللہ آفرین اس عوام پہ. عجیب ہو گیا. وہ جو میں نے شروع میں کہ تماشا کر رہے ہو دین کے ساتھ, مذاق اڑا رہے ہیں, جاہل لوگ کھڑے ہو کے مذاق اڑا رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں. کون بولے بھائی چھوڑو, مولوی گالیاں کھاتے ہیں, انہیں کو کھانے دو, ہمیں کیا ضرورت ہے. تماشا ہے. یہ احکام کس کے لیے ہیں؟ آپ کیا کسی ہندو کی میت کو جا کے چھوتے ہو کیا؟ کسی کافر مشرک کی میت کو چھوتے ہو کیا؟ بھائی حکم ہی مومن کی میت کا ہے, تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ فقہ کا مذاق اڑا رہا ہے, فقہ امام صادق کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ کسی مولوی کا حکم نہیں ہے, یہ معصوم کا حکم ہے. اس کو اتنا بھی نہیں پتا کیونکہ اس نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے. اس کو معلوم کیا ہے؟ اس کے سامنے تو مجمع بیٹھا ہے, آپ کچھ ہے نہیں میٹر, جو مرضی اڑا کے چلے جاؤ ان کے سامنے, جو مرضی بکواس کر کے چلے جاؤ. انہیں نے نعرے مارنے اور کیا کرنا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تمام کیا میں نے بات واضح ہو گئی. ایسا نہیں کرو, ایسا نہیں کرو. ابھی زبانیں بند نہیں ہو گئیں, نہ ہم نے زبانوں کو بیچا ہے اپنی, نہ سودا کیا ہے کسی زبان کا, نہ زمین. ایسا نہیں کرو. جہاں تک سمجھا سکتا ہوں سمجھاتا ہوں, پیار سے بھی اور ڈانٹ کے. میرے پاس دونوں لہجے ہیں, یہی کر سکتا ہوں. کیونکہ مجھے اپنی سانسوں کا نہیں پتا بھائی. قبر میں جا کے مجھے جواب دینا ہے کہ تم بولتے تھے, تم ممبر پہ بیٹھتے تو کچھ بتایا بھی تھا یا بس مزے لوٹ رہے تھے لوگوں کے. اب مزہ, اصطلاحیں عجیب عجیب آ گئی. فلاں کی مجلس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے, انٹرٹینمنٹ فل ہوتا ہے. یہ مجلس ہے یا انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے تیرے؟ کیا ہے؟ تماشے. معاذ اللہ, معاذ اللہ. کہیں کہیں تو گمان ہو جائے کنسرٹ ہو رہا ہے, کوئی کیا ہو رہا ہے, اور پھر کوئی نہ کہے چپ رہے. تو یہ توہین کرتے ہیں, یہ تو عزادار توہین کرتے ہیں. توہین تم کر رہے ہو, یہ نہیں ہے تشیع, یہ نہیں ہے ہماری عزاداری.
ہمارے بزرگوں نے صدیوں کی محنت سے عزاداری بنا کے دی تھی ہمیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو عزاداری ہم نے بنائی تھی بر صغیر میں، ایسی عزاداری ایران عراق میں نہیں ہے. ہم نے ایک خوبصورت حسن شکل دیا عزاداری کو. سوز خوانی راتوں رات وجود میں نہیں آئی تھی، پروسیس ہے صدیوں کا، جس میں سوز سلام مرثیہ وجود میں آئے. پروسیس ہے، صدیوں کا پروسیس. شعراء سے ذاکری شروع ہوئی، ہوتے ہوتے علماء فقہا تک آئی. ہم نے ایک شکل و صورت دی، تباہ کر دیا اس کو. زبان کے چٹخاروں میں تباہ کر دیا سارا اپنا سسٹم، اپنی مذہبی، اپنی عقیدتی ثقافت کو. تشیع کے رنگ کو پتہ نہیں کیا بنا دیا تم لوگوں نے. ایسا نہیں کرتا. میں سمجھا سکتا ہوں بس، چاہے تلخ چاہے شیریں دونوں لہجوں، اور میرا کام نہیں. اس کے سوا میں کیا کر سکتا ہوں؟ ڈنڈا لے کے تھوڑی منوا سکتا آپ سے، نہیں منوا سکتا. لیکن جہاں تک آواز جائے پہنچاتا ہوں کہ دیکھو ایسا نہیں کرو. ہمت کرو، پیار سے. لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس پڑھنے والے کو بلاتے ہو اسے ہاتھ جوڑ کے کہہ دو نا کہ بھائی آج یہ ٹاپک ہے، موضوع کچھ تو بھائی پڑھ کے آ جانا. 2 دن پہلے اس کو بتا دو کہ بھائی تو پڑھ کے آ جانا، اس موضوع پہ پڑھنا، اور ادھر ادھر کی باتیں نہ کر. مت لڑا مومنین کو آپس میں، مت انتشار ڈالنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹاسک پلانٹڈ. عام آدمی نہیں ہوتا بیچارہ، سمجھ گئے؟ ہر ایک کو ایجنٹ نہ کہہ دیا کرو. عام آدمی تو بیچارہ اس کے جال میں آ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے نا. اس کی لچھے دار باتوں کا اسیر ہو کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. سب آدمی ایجنٹ تھوڑی ہوتا ہے. میں اسی لیے سب کو نہیں کہتا ہوں، یہ مومنین ہیں ہمارے ساتھ ہیں بیچارے. کسی کے لہجے کا شکار ہو گیا، اس کے پیچھے چل دیا، کسی کی باتوں میں الجھ گئے، کسی اور کوئی پھندے، 1000 پھندے لے کے گھوم رہے ہیں لوگ بازار میں گھیرنے کے لیے مومنین کو. تو ہوتے چند ہیں، باقی لاشعوری طور پہ پیچھے چل رہے ہوتے. گزارش انہیں سے اپنے ممبر کو سنبھال لو، قوم پوری خود بخود سنبھل جائے گی. ایک حل ہے بس، اور کوئی حل نہیں. اپنے ممبر کی حفاظت کر لو، پوری قوم بچ جائے گی. ممبر کی حفاظت نہیں کرو گے اور اس سے سخت حالات، مشکلات آتے چلے جائیں. ممبر کو بچا لو. کیوں؟ ہاشمی خطابت مشہور ہے. ہاشمی خطابت کا جوہر ہوا کے رخ پہ چلنا تھوڑی ہوتا ہے. ہاشمی خطابت کا جوہر ہے ہوا کے خلاف، ہوا کے رخ کو موڑ. جناب ہاشم سے منسوبہ یہ خطابت. رخ پہ چلنے والا ہاشمی خطیب نہیں ہے. وہ خطیب ہے جو لوگوں کا مزاج دیکھ کے بات کرتا ہے. بھئی یہاں کے لوگوں کا مزاج یہ پڑھنا، وہاں کے لوگوں کا مزاج وہ ہے وہ پڑھنا. میں نے ایسے بھی دیکھے. وہ جب ایک جگہ پڑھے میں بڑا خوش ہوا، یہ تو بڑی اچھی باتیں کرے، بڑا معلوم ہے کہ نہیں یہاں کا مجمع ایسا تھا، ایک دم پھنسا ہوا تھا. یہ اسی کی پھر مجھے دوسری تقسیم کا یہ سن لیجیے، وہ سنی تو میں پریشان. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا بھائی مسئلہ یہ ہے نا، یہ جہاں جاتے ہیں ویسا بھیس، کہتے ہیں جیسا دیس ویسا. ارے ہم ہی لوگ سمجھاتے ہیں، کبھی نئی جگہ جاتے ہیں آ کے بیٹھ جائیں گے 2-4 بکرات قسم کے، اور بتائیں گے آقا صاحب یہاں کے حالات یہ ہے وہ ہے. اچھا میرا دماغ خراب ہے، میں اس کو بالکل الٹا پڑھتا ہوں جو وہ کہتا ہے. پھر مجھے لوگوں نے سمجھانا چھوڑ دیا کہ اس کو نہیں سمجھاؤ، یہ جو بالکل ہی الٹا ہی پڑے گا. یہ مجھے غصہ آ جاتا ہے. یہ نہیں پڑھا. میں نے کہا یہی پڑھوں گا، آپ جاؤ ممبر بیٹھو، وہ چھوڑ دیں، نہیں آئیں گے نہیں جاؤ وہی پڑھو. نہیں ہوتا ایسے. سمجھ میں آئی بات؟ ایسا نہ کرے. اپنی ممبر کا دفاع کیجیے. امانت ہے، زہرا کی امانت ہے، علی کی امانت ہے، ہمارے ائمہ کی امانت ہے. کیسے دفاع کیا تھا سید سجاد نے ممبر کا؟ یاد آ گیا؟ کیسے دفاع کیا تھا؟ اس کو گھٹنے پہ نہ رکھیے گا، پیر پہ نہ رکھیے گا. کیسے دفاع کیا تھا ممبر کا؟ جب ایک لعنتی درہم و دینار لے کے اس کی مدح کرنے والا خطیب کھڑا ہو گیا. تھیلیاں ملی، جس نے تھیلی دی اسی کی مدح شروع. یہ ہے خطیب، یہ خطیب ہے، ٹکڑوں پہ پلنے والا، لالچی. ہاں جدید کی طرف سے تھیلی ملی اشرفیوں کی، سونے چاندی جواہر. لو یہ تھیلی اب جس نے دیا اس کے گن گائے گا نا، جس نے دیا ہے اسی کے گن گائے گا. اب کھڑا ہو گیا، تعریف شروع کر دینا. یہ وہ اس کا خاندان کو دنیا جانتی کیا تھا. اور نقص نکالنے شروع کیا آل رسول کی شان میں. کیوں؟
مجمع بھی اپنا، فوج بھی اپنی، سردار بھی اپنا، یزید بیٹھا ہوا ہے، کوئی کیا کہے گا ہمیں؟ ہمارا مجمع ہے، کوئی بولے گا ابھی 50 مسٹنڈے کھڑے ہو جائیں گے لڑنے کے لیے، ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، 50-60 ساتھ لے کے جاؤ، جب ایسی باتیں کرنا ہوتا ہے گولے اس کو اٹھا کے باہر پھینکو مجلس سے، لے جاؤ، ایسے ہی ہوتا ہے نا، پورے پلاننگ کے تحت سب کام ہوتے ہیں۔ عقل، ذرا شعور آ جانا چاہیے آپ لوگوں کو، یہ سب کے پیچھے پوری پہلے سے منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے مرکزوں کو خراب کرنا ہے، کیسے مرکزوں پہ قبضہ کرنا ہے، کیسے مرکزوں کو چھیننا ہے، پوری پلاننگ ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ ہے شروع ہو گیا، کیونکہ جانتے ہیں کون یہ چند قیدی خواتین بچے ہیں، ایک مرد ہے وہ بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا ہوا ہے، لہذا جو مرضی کہو، جو مرضی کہو، یہ اتنے کمزور تو ہیں یہ لوگ جو حق پر ہیں، جو مرضی کہہ دو ان کو۔ لیکن نہیں جانتا تھا کہ ہاشمی خطابت کا وارث ہے سید سجاد، علی کے خطبات کا وارث ہے، حسین کی شجاعت کا وارث ہے، حسن کے تدبر کا وارث ہے۔ سمجھ گئے سید سجاد کہ اگر ابھی نہ ٹوکا تو پوری تاریخ میں خطیب اسی کو سمجھیں گے کہ جو پیسے لے اور جس نے پیسے دیے ہیں اسی کی مدح کرنا شروع کر دیں، ضرور جوائر کی تھیلیوں کی ہے، بس اپنی اپنی قیمت رکھ لے سب لوگ۔ کیا سننا چاہتے ہو؟ فلاں چیز سننا چاہتے ہو؟ 5 لاکھ ہوں گے۔ فلاں تمہاری مرضی کا مسئلہ بیان کر دوں علماء کی ایسی تیسی، 10 لاکھ ہوں گے، ہاں دیں گے تجھے، چلا جا۔ آج ایسا کام کرنا کہ ہر آدمی مرضے کو گالیاں دیتا ہوا جائے۔ کتنے افسوس اور دکھ کا مقام۔ زینبیہ، سامرہ، کاظمین، بلد، نجف، کربلا سب بھول گئے علی کے شیعوں۔ یہ گئے تھے بچانے مردود، انہی نے بچایا۔ کس نے بچایا؟ پہلے مراجع نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے۔ آغا محسن بتا دوں نا، آیت اللہ محسن حکیم طباطبائی کے خاندان کے 102 شہید ہیں، 102۔ 1.5-2 انچ کی زبان کھول دینا بہت آسان ہے۔ جاؤ قربانیاں تو دیکھو۔ مشی کرنے جاتے ہو نا کربلا، جب نجف سے کربلا جاتے ہو راستے میں شہداء کی تصویریں دیکھی، 12-13 سال کے بچے سے لے کے 80 سال تک کے بوڑھے کی، اور تم کیا سمجھ رہے وہی تصویریں؟ ہر 2 مہینے بعد وہ تصویریں بدل جاتی ہیں۔ اتنے شہید، اتنے شہید کس لیے؟ صرف اس لیے کہ تم آؤ اور اطمینان سے، امن سے حسین کی زیارت کرو۔ ان کے بچوں نے اس لیے جانے دی یہ کربلا آزاد رہے، نجف آزاد رہے، سامرہ آزاد۔ ایسے احسان فراموش تو نہ بنو۔ کس کے فتووں پر وہ جنگ ہوئی؟ کس کے فتووں کی بنا پہ داعش جیسی سفاک ترین تنظیم کے مقابلے پہ ماؤں نے اپنے بچوں کو بھیج دیا، جاؤ مر جاؤ، خبردار کربلا کے قریب نہ آنے پائے دشمن، نہیں آنے دیا۔ نہ کرو ایسا۔ ایسی مجلسیں ہوتی ہیں باقاعدہ جن میں گالیاں دے رہے ہو مہاراج، محسن کش ہو، احسان فراموش ہو، خود تو تم کچھ کر نہیں سکے، یہاں بیٹھ کے باتیں بناتے ہو۔ سید سجاد نے آواز دی، زنجیروں کی جھنکار پہلے گونجی۔ جب سید سجاد اپنی جگہ سے آگے بڑھے، پورا مجمع چونک گیا، دمشق کی جامع مسجد کا، اور دیکھا کہ حسین کا بیٹا آگے بڑھ رہا۔ یزید بھی چونکا، وہ خطیب کی زبان اٹک گئی، لڑکھڑا گئی۔ ادھر سے سید سجاد نے بڑھنا شروع کیا، اٹک گیا، خطیب سے بات نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ حق آ رہا ہے، بے شک زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، حق تو حق ہوتا ہے، زنجیروں میں جکڑا آگے۔ سید سجاد کے آتے آتے اس کی زبان بند، حلق میں اس کے کانٹے پڑ گئے، بولنا چاہتا ہے بول نہیں پاتا، پریشان ہو گیا یزید کہ میرے خطیب کو ہوا کیا۔ پھر سید سجاد نے خطاب کیا، مجھے بھی موقع دے ان لکڑی کے ٹکڑوں پہ چڑھ کے کچھ بولنے کا۔
جب تک باطل بیان ہو، سیدھے سجاد نے بتا دیا لکڑی کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ مسجد نبوی کا ممبر ہی کیوں نہ ہو، اگر باطل ہو تو لکڑی کا ٹکڑا، اگر حق کا نمائندہ بیٹھے تو وہی ممبر رسول۔ ممبر رسول بننے کے لیے سنگ مرمر کے ممبروں کی ضرورت نہیں، جہاں وارث رسول کھڑا ہوگا وہی ممبر رسول۔ خطیب کو کہا او خطیب، او خطیب، کیوں خلق خدا کی خوشنودی کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی مول لے رہا ہے؟ یہ پیغام ہے آج کا سب کے لیے۔ مخلوق خدا کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لیتے ہو، کیوں ایسا کرتا ہے؟ ہٹ یہاں سے، کچھ مجھے بات کرنا۔ یزید پریشان ہوا، گھبرایا، نہیں چاہتا تھا کہ اجازت ہے، مجمع چیخ پڑا، ارے امیر کیا ہوگا، ایک قیدی ہے، بیمار ہے، ہم نے بہت سنا ہے ہاشمی خطابت کے بارے میں، موقع دے دے، کیا کر لے گا تیرا؟ پھنس گیا یزید، مجبوراً اس کو اجازت دینی پڑی، اور جب سید سجاد اس جگہ پر آئے تو اب بنا ممبر رسول، بن گیا ممبر رسول۔ اب جب ابھی صرف اپنا تعارف کرانا شروع کیا تھا اور کچھ نہیں، میں صفا مروہ کا بیٹا ہوں، میں ہل و حرم کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ یاد رکھنا ہر امام نے جہاں اپنا تفصیل سے جب تعارف کرایا نا، جناب خدیجہ کا نام ضرور لیا۔ معلوم ہو گیا کتنی عظمت ہے ان کی۔ میں انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں، میں رسول خدا کا بیٹا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جب خطاب شروع کیا، سکتہ تھا، پہلے سکتہ چھایا، اس کے بعد اسی مجمع نے دیواروں سے اور پلر جو ستون بھی سر ٹکرا ٹکرا کے رونا شروع کیا۔ یہ ہوتا ہے سچ، یہ ہوتا ہے حق۔ گھبرا گیا یہ، مؤذن سے کہا فوراً جلدی اذان دے۔ مؤذن نے اذان دینا شروع کی، رک گئے سیدھے سجاد، اس نے کہا اللہ اکبر، سیدھے سجاد نے بھی کہا اللہ اکبر، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سیدھے سجاد نے جواب دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اسی محمد کی قسم، رک جا، رک جا، یہ جو تو نے کہا جیسی محمد کی قسم، رک جا، خاموش ہو۔ اچھا یہ بتا یزید، یہ محمد تیرا بابا ہے یا میرا؟ محمد تیرا جد ہے یا میرا جد؟ روئے زمین پر میرے علاوہ اور کون ہے اس رسول کا بیٹا؟ اگر تو کہتا ہے کہ تیرا جد ہے تو ساری دنیا جانتی ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر میرا جد ہے تو پھر بتا کس لیے تو نے جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے گھر کو اجاڑا، اس کے سینے پر سونے والے بیٹے کو مار ڈالا، اس کے ٹکڑے کر دیا، اس کے لاش کو دفنانے نہیں دیا۔ سمجھ میں آئی ہماری؟ سیدھے سجاد نے بتایا کہ ہاشمی خطابت کسے کہتے ہیں۔ اس مجمع کو، اس مخالفین کے مجمع کو چاہے کچھ دیر کے لیے صحیح، لیکن اس کی افکار کو پلٹا دیا سید سجاد۔ ہاشمی خطابت محتاج نہیں ہوتی کہ لوگوں کا مزاج کیا ہے، ہاشمی خطابت کی بنیاد ہے حق گوئی، حق گوئی، حق گوئی، یہ بنیاد، یہ ہے سید سجاد۔ آئیے چند جملے مسائل کے آپ کی زحمتیں تمام۔ آپ نے سنا ہے نا جملہ، سب نے، بچے بچے نے سنا ہے۔ سوال کیا گیا تھا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ کیا فرمایا تھا میرے مولا نے؟ الشام، الشام۔ سوال کرنے والے نے کہا مولا کربلا میں سب شہید ہوئے، آپ کے بابا، آپ کے بھائی، آپ کے چچا، سب شہید۔ شام میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ امام نے کہا تو نے انصاف سے کام نہیں لیا، انصاف نہیں کیا۔ سن، قتل ہو جانا ہمارے لیے آر کا باعث نہیں ہے،
قتل ہو جانا ہمارے لیے توہین کا باعث نہیں ہے، ہمارے لیے تو آر کا باعث یہ تھا کہ ہمارے سامنے رسول زادیوں کو بے مقن و چادر بازاروں میں لایا ہے۔ سنیے 2-3 جملے سن لیجیے۔ شام کے بازار جو کہیں دیکھا ہے نا، کہیں سے چوڑا ہے، کہیں سے پتلا، کہیں سے تو بالکل پتلا ہے، اور یہ وہی اصلی بازار ہے، سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے دکانوں میں تھوڑی آلٹریشن ہوئی ہے، کیونکہ اس دمشق کے شہر کو انسانی ورثہ قرار دے کے محفوظ کر دیا گیا ہے نا، اس میں کوئی تبدیلی، اس کے محلے ویسے کیوں کہ دنیا کے نقشے پہ قدیم ترین دارالخلافہ، قدیم ترین شہر نہیں، شہر تو اور بھی ہوں گے، دارالخلافہ جو 4000 سال سے کیپٹل ہے، جو بھی سلطنت وہاں رہی اس کا دارالخلافہ رہا، کیپٹل رہا دمشق، اس لیے اس کو محفوظ کر دیا انسانی ورثہ۔ اور کہیں اتنا پتلا ہو جاتا ہے راستہ کہ 2 اونٹ بھی نہیں گزر سکتا، وہاں سے قافلہ گیا۔ تو میں پہلی بار جب گیا تھا نا، میں نے کئی بار یہ واقعہ نقل کیا ہے اور کرتا رہتا ہوں، کرتا رہوں گا، کیونکہ مصائب کے باب میں تو یہی ہوتا ہے نا، مصائب تو وہی ہے۔ میں پہلی بار جب گیا تو جو میرا رہنما تھا ساری زیارتیں وغیرہ کرا رہا تھا، وہ ساری جب بازار میں گئے تو کبھی دائیں طرف گلی میں لے جاتا تھا، محلے میں تھوڑا آگے جا کے کوئی چرچ نظر آ رہا ہے، وہاں تختی لگی ہوئی کہ یہاں آل رسول کا قافلہ پیٹھ سے دیوار سے پشت لگا کے بیٹھا تھا۔ پھر آئے بازار میں، پھر وہ بائیں طرف کہیں لے گیا، یہودیوں کو کہیں معابد اب بھی ہیں، وہ چاروں محلے بھی ہیں، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، مسلمان، پھر مسلمانوں کے، دو ایک چھوٹا سا محلہ شیعوں کا بھی جس میں رقیہ ہے، یعنی روضہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا، اس میں اس پورے علاقے کا نام ہی رقیہ، اس لیے بار بار میں اس سے رقیہ نکلا کہ جیسے زینبیہ شہر ہے پورا، اس زینبیہ شہر کا نام ہے جہاں بی بی کا روضہ ہے، اسی طرح رقیہ اس پورے علاقے کا محلے کا نام ہے رقیہ۔ تو خیر وہ رقیہ کا علاقہ ہے، سب ہے، یہ سارا ہوا۔ میں نے کہا بھائی اب وہ آتا ہے ذہن میں آتا ہے نا، شک بھی آتا ہے کہ پتہ نہیں خود ہی بنا لی ہوں گی، جیسے ہمارے یہاں بنا لیتے ہیں، انہیں بھی بنایا، چلو بھائی سب ظاہرین آ رہے ہیں، ادھر بھی لے جاؤ ادھر بھی لے جاؤ۔ اور پھر اس چھوٹے سے بازار سے میں حیران تھا، یہاں سے کیسے جائیں گے، یہاں سے اسیر گزرے کیسے، اور پھر کیونکہ ٹھٹ کا ٹھٹ مجمع کا جو لکھا ہے تاریخوں میں ایسا کہ جناب 2 قدم آگے چلتے تھے 10 قدم پیچھے قیدی، یہ حالت نہیں سمجھ میں آ رہی تھی بات۔ مجلس پڑھ رہا تھا رقیہ میں، یعنی بی بی کے معصومہ سکینہ سلام اللہ علیہ کے روضے میں مجلس پڑھ رہا تھا میں، پڑھتے پڑھتے اچانک جیسے گرہیں کھل گئیں، عقدے کھل گئے۔ بشارت کی بات نہیں کر رہا، خواب کی بات نہیں کر رہا، آپ سے بتا رہا ہوں کیا ہوا، کیا جو بات میں سمجھا۔ پڑھتا تھا، غور نہیں کیا تھا کبھی اس طرف۔ جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا دمشق کے قریب، تو حکم آیا تھا کہ ان کو وہیں ٹھہرا دو، باہر روکو، کیونکہ ابھی دمشق کی سجاوٹ مکمل نہیں ہے۔ کیسے بدبخت لوگ، کیسے ملعون لوگ تھے۔ کم سے کم 3 دن اور 3 راتیں آل رسول کھلے میدان میں پڑے تھے، دن میں سخت گرمی اور رات میں ٹھنڈک، جو موسم تھا وہاں۔ 3 دن کے بعد کم سے کم حکم دیا گیا اب شہر کی سجاوٹ مکمل، اب لے آؤ، اب لے آؤ۔ جناب وہاں گئے، داخل ہوئے قیدی، زرق برق لباس میں، جیسے عید کا دن ہے نا لوگوں کا، عید کا دن، مٹھائیاں بانٹ رہے، سیدھے دربار کی طرف نہیں لے گئے، حکم دیا گیا کہ دمشق کے ہر محلے میں لے کر جاؤ۔ اب سمجھ میں آیا کہ کبھی دائیں طرف محلے میں، کبھی بائیں طرف محلے میں، اس لیے وقت لگا، اس لیے وقت لگا دربار تک پہنچنے کا۔ جو بات بتانا چاہ رہا ہوں سنو، آپ نے سنا ہے نا، روایت میں بھی پڑھتا ہوں کہ جب یزید نحس کے دربار میں پہنچے ہیں یہ اسیر، تو حالات یہ تھے کہ ایک رسی میں 12 گلے بندھے تھے۔ یہ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیوں، اب بتاتا ہوں آپ کو کہ کیوں۔ اب یہ ساری کڑیوں کو جوڑیا، میں نے کہا نا عقدے گرے کھل گئی میرے لیے ساری کی ساری، اب ترتیب وار اسی لیے لے کے چل رہا ہوں آپ۔
آتے رہے قیدی آگے ٹھٹ کے ٹھٹ. جب اس مقام پر پہنچے جو آج بھی ہے, باریک ہو گیا بازار, اوپر ٹیرس جس کو آپ کہتے ہیں بالکنیاں, اس میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں خواتین بچے, نیچے بھی لوگ, کیسے چلے ناقے قیدیوں کے, نہیں چل سکتے. تو اس بازار, یہ بازار وہ جگہ ہے جہاں قیدی بیویوں کو ناقوں سے اتارا گیا, بچوں کو اتارا گیا, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک رسی میں باندھا گیا, کیونکہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تھے ایک قطار میں. تو یہ عالم تھا بیویوں کا کہ چہرے پر سر کے بال اور جھکی ہوئی حالت میں ان زنجیروں میں, رسیوں میں جکڑی جا رہی تھی. اس منظر پہ سیدھے سجاد کہتے تھے ہمیں اس طرح لایا گیا تھا شام کے بازار میں جیسے زنجبار کے غلاموں اور کنیزوں کو بیچنے کے لیے لائے گئے. یہ ہے وہ شام, یہ ہے وہ شام جو سید سجاد نے دیکھی اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا اس شام کو. یہ تھی سید سجاد کی کربلا. گزر آئے, اس مرحلے سے بھی گزر آئی زینب. جب دربار میں داخلے کی نوبت آئی, مختصر کرتا ہوں, منع کر دیا تھا نا زینب نے, نہیں جاؤں گی. سر حسین گویا ہوا تھا نوکے سنا سے. بہن زینب ساری محنت اکارت ہوئی جاتی ہے, یہ امتحان بھی دے دو, یہ امتحان بھی دینا ہوگا. سر نیوڑائے ہوئے جب داخل ہوئی دربار میں, بیویوں نے اپنے حلقے میں لے لیا تاکہ نظر نہ پڑے کسی کی. ثانیہ زہرا وہ ملون, اس کے قدموں میں جب سر لا کے رکھا گیا تشت طلا میں, یقین جانے کے جو روایت کے الفاظ ہیں میں وہ پڑھ ہی نہیں سکتا, نہ پڑھتا ہوں, پتہ نہیں کیسے پڑھ دیتے دوسرے ذاکرین وغیرہ, مجھ سے نہیں پڑھے جاتے. بس اتنا سمجھ لیتے کہ یہ ملون ایک عجیب کیفیت میں بیٹھا تھا اور سونے کی چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی. لبھائے مبارک کی توہین کرتا, جن لبوں کو اللہ کا رسول بوس کو دیتا. نخوت اور غرور کے ساتھ اس نے نگاہ ڈالی قیدی خواتین. پوچھا ان میں علی کی بیٹی ہے؟ بتایا گیا کہ ہے. کہ سامنے لاؤ مجھے بات کر. سپاہی آگے بڑھے, فضا سامنے آ گئی, خبردار اگر کسی نے قدم بڑھایا میری شہزادی کی طرف. پوچھا یزید نے یہ کون ہے عورت؟ بتایا گیا آل رسول کی کنیز ہے فضا. تیش میں آیا, جلاد کو حکم دیا آگے بڑھ, اس کنیز کا سر قلم کر دیا. جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا. جناب فضا نے دربار میں چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں, درجنوں حبشی غلام نظر آئے. چلا کر للکارا, کیا ہو گیا تمہاری غیرتوں کو؟ یہ یزید تمہارے قبیلے کی عورت کے قتل کا حکم دیتا ہے. کھڑے کون دیکھا کہ ہمارے قبیلے کی عورت, شمشیر بے نیام کی پہنچ گئی یزید کے سر پہ. واپس لے اس کنیز کے قتل کا حکم, ورنہ بھی دربار میں تلوار چلے گی, خون کی ندی بہہ جائے گی دربار. گھبرا گیا یزید, چلا کر کہتا جلال سے رک جا, آگے مت بڑھنا, اس کنیز کو قتل نہ کرنا. بس یہ منظر زینب سے دیکھا نہ گیا. جزاک اللہ, دیکھا نہیں, تڑپ اٹھی زینب, ہاتھ تو بندے ہیں, رخ کیا رخ انور کا مدینے کی طرف. نانا دیکھ لیا, گھر کی کنیز کی مدد کے لیے کتنوں کی غیرت جاگ اٹھی, شمشیر بے نیام کر لی. کسی مسلمان کی غیرت نہ جاگی, آگے بڑھ کر کہہ دیتا میرے رسول کی بیٹی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ